بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسٹوری کا نام ہے میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں طالبان کی قید میں تھی۔ نوٹ: یہ وہ طالبان ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، یہ وہ نہیں جو پاک فوج سے لڑتے ہیں اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں طالبان کی قید میں تھی۔ اگر کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانٹانامو بے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا۔ مجھے اسلام کی دشمنی افغانستان لے گئی، مگر اسلام میری آخری تمنا بن گیا۔ ون ڈیڈلی وہ برطانوی صحافی خاتون ہیں جو 28 ستمبر 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے ہی طالبان کی قید میں چلی گئی تھی اور 10 دن تک طالبان کی قید میں رہی۔ اسی قید نے انہیں کفر کی زندگی سے آزادی دلوائی۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آج کل وہ اسلام اور امت مسلمہ کے مسائل کی انتہائی سرگرم ترجمان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں جدھر بھی جاؤں اسلام کی روشنی پھیلا دوں اور اسلام کے لیے لوگوں نے جو تعصب کی آگ پھیلا دی ہے اسے بجھا دوں۔ ون ڈیڈلی لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ جب امریکہ برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی پیشکش کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی، لیکن انہوں نے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اس لیے ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہو گئی۔ ان کا گائیڈ جب ان کو اپنے گاؤں لے گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے ون ڈیڈلی کو استقبال کیا۔ گاؤں والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ون ڈیڈلی ایک مغربی عورت ہے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہاں بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنا جرم تھا، لیکن اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی نے اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہو گئی۔ کچھ دور وہ دونوں پیدل چلے۔ اس کے بعد گائیڈ نے ون ریڈلی کو کچر پر سفر کرنے کو کہا۔ ریڈلی نے سوچا پہاڑی راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ وہ کچر پر بیٹھ جائیں۔ ان کے کچر پر بیٹھتے ہی وہ بدکا اور اس نے دوڑ لگا دی اور کچھ دور جا کر رک گیا۔ ون ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ ون ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہیں۔ اس شخص جس کا نام مجھے کچھ دیر بعد علم ہوا کہ وہ طالبان فوج ہے نے کیمرے ان سے لے لیا اور کچر سے اترنے کو کہا۔ اسی اثناء میں وہاں پر اور بھی مسلح طالبان آ گئے۔ ون ریڈلی کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اس وقت میں دنیا کے سب سے ظالم اور شیطان طالبان کی قید میں ہوں، اب پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ مسلح لوگوں نے ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن نہ کسی نے ان ہاتھ لگایا اور نہ کسی نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ ایک مقام پر رک کر کھڑے ہو گئے، وہاں پر بہت سی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ون ڈیڈلی نے سوچا شاید ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اتنے میں شور اٹھا، ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی ون ڈیڈلی کے جسم کو ٹٹولنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے۔ ون ڈیڈلی کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں کسی عورت کی جامع تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی عموماً مرد سیکورٹی اہلکار ہی خواتین کی جامع تلاشی لیتے ہیں، اور یہ دنیا کے سب سے جاہل اور ظالم فوج اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کی جامع تلاشی مرد نہ لیں بلکہ ایک عورت ہی لے۔ تلاشی کے دوران وہ ون ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تو وہاں موجود تمام لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد ون ریڈلی نے اس گروہ کے ایک فرد سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکیں۔ ان کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ون ریڈلی کا خیال تھا کہ دنیا کی سب سے ظالم فوج کو ان کی بھوک ہڑتال کی کیا پرواہ ہوگی، لیکن وہ لوگ ان کی بھوک ہڑتال سے پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے ان کی بھوک ہڑتال ختم کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ آئے، وہ ون ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے اور ان کے کھانے سے مسلسل انکار پر وہ رونے لگے۔ بھوک ہڑتال کے دوران ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کے لیے فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جس فوج کے بارے میں ون ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطان فوج ہے، ان کے اس رویے سے وہ بہت حیران تھی۔ ایک دن ان کا ترجمان ان کے پاس آیا جو انگریزی جانتا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ان سے ملنے آ رہی ہے۔
ترجمان نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دروازہ پر دستخط ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ وہ ایک قیدی تھی لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی انہیں کے پاس تھی۔ ون ڈیڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی اور اس نے لمبا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے جیسے ایک نور نکل رہا ہے۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور ون ڈیڈلی کا حال و حوال پوچھنے کے بعد اس نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ڈیڈلی نے سوچا اگر اس کے سوال کا جواب نہ دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ اسلام امن اور اسلامی کا درس دیتا ہے، امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ میرے ڈیڈی نے سوچا کہ ابھی اسلام قبول کیا تو سمجھے کہ دباؤ میں اسلام قبول کیا ہے، اس لیے اس نے چالاکی سے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔ جاتے وقت اس شخص نے کہا تم انشاءاللہ جلدی گھر چلی جاؤ گی۔ اگلی صبح کچھ فوج آئی اور اسے لے کر چلی۔ میرے ڈیڈی نے سوچا شاید اسے رہا کیا جا رہا ہے، مگر وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے۔ جب وہ وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے بآواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ انہیں ان کی عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا کیونکہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کا مکمل آزادی ہے، البتہ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ وین ڈیڈلی نے سگریٹ پینا چاہا تو ان خواتین نے بتایا کہ نو اسموکنگ ایریا ہے، یہاں مرد اور عورت کوئی سگریٹ نہیں پیتے۔ ایک دن وین ڈیڈلی نے ایک افسر کے سامنے تھوک دیا۔ افسروں کو برا بھلا کہنا تو اس کا معمول تھا۔ وین ڈیڈلی کو لگا کہ تھوکنے کی وجہ سے اسے سزائے موت ضرور دی جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سبھی قیدی اپنے گھر فون کریں گے مگر تمہیں فون کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دنیا میں مشہور ظالم حکومت نے یہ سزا اسے دی تھی۔ میں ڈیڈلی اپنے قید کے دوران ہوئے ایک دلچسپ واقعے کو اس طرح سناتی ہے کہ ہماری جیل میں مرد کم ہی آتے ہیں، بس قید خانے کے دروازے پر مرد پہرہ دار رہتے ہیں۔ ایک بار میں نے اپنے زیر جامہ دھو کر سکھانے کے لیے قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک افسر میرے پاس آیا اور زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کو کہا۔ میں نے ہٹانے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے ایک کپڑا اس کے اوپر ڈلوا دیا، لیکن مجھے انہیں پریشان کرنے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے وہ کپڑا اوپر سے ہٹا دیا اور کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر ان کے اوپر کپڑے ڈال دو گے تو یہ خوش کیسے ہوں گے؟ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا۔ تعارف کرایا گیا کہ یہ افغان نائب وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے ابھی مجھ سے میرے زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آ سکتے ہیں۔ اس وقت میں سوچتی رہی کہ یا خدا یہ کیسے لوگ ہیں۔ چند گھنٹوں بعد امریکہ اور برطانیہ بھرپور طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اس خوف سے مجھ سے میرے کپڑے ہٹانے کے لیے گفتگو کرنے آ رہے ہیں کہ کہیں ان کے پہرے داروں کے دل میں فاسد خیالات نہ آ جائیں۔ امریکی کے حملے کے دوسرے روز طالبان فوجی ون ڈیڈلی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں آواز کے ساتھ پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ ون ڈیڈلی حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور یہ اسی حفاظت سے یہاں باہر نکالنے کی فکر میں ہے۔ اس کے بعد وہ بحافظ اسے سرحد تک لے لائے اور پاکستان حکام کے حوالے کر دیا۔ ون ڈیڈلی کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں طالبان کی قید میں تھی، اگر کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانٹانا ممبئی اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا حال دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ امریکہ کی قید میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ون ڈیڈلی نے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کے ساتھ کئی بار پریس کانفرنس میں حصہ لیا۔ ون ڈیڈلی نے قید کے دوران طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ رہا ہونے کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کروں گی۔ اسی لیے آزادی نصیب ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا، ساتھ ہی اسلام میں انسانی حقوق اور عورت کے مقام کو بھی جاننا شروع کیا۔ طویل مطالعے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ون ڈیڈلی جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اسلام دشمن کے لیے افغانستان بھیجا گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام میرے لیے آخری تمنا بن جائے گا۔
اور میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے رائے حق پر قائم رکھے، آمین۔ میرے ڈیڈی نے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ ہماری آج کی سٹوری کمپلیٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔